آج کل جو ہے کمانے کے بہت سارے راستے نکل گئے ہیں. لوگوں کو کمانا کوئی مشکل نہیں بنا ہے. ہر لائن سے کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے لوگ کمانا سیکھ لیے ہیں. آج کل جو ہے ہمارے سماج میں ایک نئی بیماری شروع ہوئی ہے. مرد تو مرد، عورتوں میں بھی ایک بیماری عام ہو گئی ہے. آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. شاید آپ کے علاقوں میں بھی ہوگا ایسا. ہمارے علاقے میں بھی بہت عام ہو گیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. اب وہ نئی بیماری کیا ہے کہ پہلے تو حضرتوں کو حضرتاں آتے تھے کہ جیسے وہ بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں عامل لوگ کہ بھی ان کے اوپر جو ہے فلاں حضرت آتی ہیں، حضرتاں کو ان کا علاج بول ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ. اب حضرتاں کو حضرتاں آتے تھے، ایک پریشانی تھی. اب عورتوں کو بھی حضرتاں آ رہی. اب ان عورتوں کو پوچھو کون آ رہی اس کو، تو فلاں گاؤں کے فلاں درگاہ کے ولی آپا کے آنگ میں آ رہی سو. نعوذ باللہ. ان ولیوں کا نام بدنام مسلمان عورتیں کر رہی ہیں. ذرا سوچو، کیا ایک اللہ کا ولی جس نے کبھی اپنی زندگی میں غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، جس نے کبھی اپنی زندگی میں غیر محرم کو بلا وجہ نہیں دیکھا ہو، جس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑا ہو، جس ولی نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑا ہو، جس ولی نے اپنی پوری زندگی میں اللہ اس کے نبی کے حکموں کو طریقوں کو چھوڑ کر زندگی بسر نہیں کیا ہو، کیا وہ ولی آپا کے آنگ میں آ جاتی؟ کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ ولی کیا آپا کے آنگ میں آ جاتی؟ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھی میری آواز پہنچ رہی سب کو؟ اب ذرا سوچو کیسی کیسی بیماریاں ہمارے سماج میں آ گئی ہیں. من دھڑک باتیں، آپا کو حاضری آ رہی سو. اب وہ آپا کرتے سو کیا؟ اودھ بتیاں سے لگا ڈال کو یا تو عطر لگا لے کو. حالانکہ علماء دین یوں فرماتے ہیں عورت بلا وجہ خوشبو لگا کر باہر نکلنا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. خوشبو لگانا ہے، میک اپ کرنا ہے، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے. آج نہیں، گھر میں رہے تو گھر والا بھی دیکھ کو ڈر جانا، وہ حالت سے رہتی. اور باہر جاؤ، نعوذ باللہ، ایسے ٹپ ٹاپ ہو کر جا رہے ہیں. کس کی وجہ بھائی؟ یہ باہر کے لوگاں دیکھیں دے، اس کے لیے کیا وہ عطر لگا لے کو بیٹھ گئے تو، یا تو اودھ بتی سلگا کو بیٹھ گئے تو فلاں درگاہ کے فلاں گاؤں کے فلاں درگاہ کے حضرت آپا کے آنگ میں آ جاتے سو. اور کیا بولتے سو کہ تمہارے اوپر فلاں فلاں ایسا ایسا کرا کو ہی، ایسا ایسا ہونے والا ہے. اچھا، آپا کے آنگ میں آ کو فلاں کے اوپر مصیبت آنے والی ہے کو حضرت بول رہی. اب آپا کچھ مصیبتیں آ رہی نا، وہ کون بول رہی؟ آپا بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو جا رہی، کبھی نئی نئی مصیبتیں آ جا رہی. آپا دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرنے والی آپا خود کی مصیبت نہیں دور کر لے رہی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپا دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرنے والی خود کی مصیبت کو دور نہیں کر پا رہی. میرے بھی ایسے گندے خرافات ہمارے سماج میں آ گئے ہیں. خواہ مخواہ ولیوں کا نام بدنام کر رہی ہے آج کی عورتیں. معلوم نہیں یہ مر کر اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ اس کے رسول کو. جس فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں اپنے شوہر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. اور کہا کہ فاطمہ میں کیوں تمہارے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا اور میں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا
اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد مجھے نہ دیکھے، میرے جنازے پر بھی اس کی نظر نہ پڑے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس نبی کی بیٹی کا یہ حال ہے۔ آج کی بیٹیاں ہماری کہاں جا رہی ہیں؟ آج کی بچیاں ہماری کہاں جا رہی ہیں؟ آج کی ہماری بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری گھر کی عورتوں کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ارے جس عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنائی تھی، جس عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنائی تھی، گھر کا سکون بنایا تھا، آج وہ عورت بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہماری امت کی ماؤں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان عاملوں کے چکر میں پڑ کو ایسے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہے کہ اسے خود نہیں معلوم ہو رہا ہے اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ ذرا ساس بہو میں جھگڑے ہو گئے، فلاں عامل کے پاس چلو، حضرت ہمارے ساس معلوم نہیں اس بچا میں وہ کیا ہو رہا ہے کہ عجیب ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہی ہیں، کیا تب ایک اچھی تعویذ بناؤ۔ ان تعویذوں سے، ان بندشوں سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرو۔ ایک مرتبہ ایک ساس اور بہو میں بہت پریشانی تھی، ساس کی بہو کی ہمیشہ نہیں بنتی تھی۔ اب ہوا کیا، وہ ایک مرتبہ ایک عامل کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی حضرت ایک ایسی کوئی دوا دیو کہ ہمارے ساس کو میں کھلے تو دنیا سے انہوں گٹک کو چلے جانا، ایک کس ٹائم سوئچ آف ہو جانا۔ اب وہ حکیم صاحب بھی آج کل کے جیسے نہیں تھے، برابر کا بکرا ملیا علاج کر کو پیسے نکال لیں گے وہ۔ انہوں بولے چلو ٹھیک ہے، میں ایک ایسی دوا دیتا ہوں، اگر میں فوراً ایسی کوئی دوا تجھے دیا کہ تو تیری ساس کو کھلے تو تیری ساس اگر مر گئی تو الزام تیرے اوپر آتا ہے۔ روزانہ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا تھا، اچانک ساس مری، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کیا کہ ملا کو، خلا کو، پلا کو مار ڈالے۔ تو ایک ایسی دوا دیتا ہوں کہ روزانہ تو اپنی ساس کو پلاتے رہو، دھیرے 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 کر کو کیا ہے تیری ساس مرنے کے قریب چلے جاتی۔ اب بہو بولی بہت اچھی بات ہے۔ اب حکیم صاحب جو ہے بڑے دیندار تھے، سمجھدار تھے، آج کل کے جیسے پیٹ پالواں حکیمہ نہیں تھے۔ آج کل جو چل رہی نا عاملہ پیٹ پالو، آنے والوں کو موخا بنا کر، بکرا بنا کر پیسے لوٹ لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حکیم صاحب دوا دیے۔ اب حکیم صاحب بولے کہ یہ دوا روزانہ تیری ساس کو صبح میں کیا ہے گرم پانی کے ساتھ پلا، اور تیری ساس کی خدمت بھی کر، کبھی سر دبا، کبھی پیر دبا، کبھی سر میں تیل لگا، یہ وقت زیادہ دے۔ بولے بہت اچھا، تاکہ تیری ساس مری تو لوگوں کے اوپر گمان نہیں ہونا، لوگاں شک نہیں کرنا کہ انہیں ماری کو۔ بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، مل جل کو۔ اچانک کیا ہوا کہ ساس کو موت آ گئی، لوگ ایسا بول لینا، بولو چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ بہو گھر آئی، روزانہ وہ پاؤڈر جو حکیم صاحب دیے تھے روزانہ گرم پانی میں ڈالتی اور اپنی ساس کو پلانا شروع کرتی۔ اب روزانہ پلاتی رہی اور اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی رہی۔ امی کبھی پیر دبا ڈالتی، امی آؤ امی ذرا تمہارے سر میں تیل لگا ڈال چوں، کبھی پیر دباتی، کبھی سر میں تیل لگاتی، کھانا بنا کو بڑی محبت سے ساس کو دسترخوان پر بٹھا کو کھلا رہی تھی۔ کیا نیت سے کھلا رہے سو سمجھ مارے، ابھی ایک ہفتہ دو ہفتے میں دنیا سے گٹک کو نکل جاتی ہے، انہیں ذرا خدمت کر لیں گے، لوگوں میں شک نہیں آنا کو۔ وہ دوا بھی پلا رہے جو حکیم صاحب کے پاس لے لگے تھے۔ اب چند دن گزرے کہ ساس اور بہو میں ایسی محبت پیدا ہو گئی، ساس سوچنے لگی کہ یہ میری بہو میری بچی سے زیادہ میری خدمت کر رہی ہے، کبھی میرا سر دباتی ہے، کبھی پیر دباتی ہے، کبھی میرے سر کو مالش کر رہی ہے، میری ہر اچھی بری چیز کا خیال رکھ رہی ہے، بڑی اچھی بہو ہے۔
اب ان دونوں میں ایسی محبت آ گئی کہ بہو کے دل میں بھی محبت آ گئی. اب ایک مرتبہ بہو بیٹھ کر سوچنے لگی، اب اگر میری ساس اس حالت میں مر گئی، اتنی پیار بھری محبت بھری ہماری زندگی گزر رہی ہے، نہیں میں اپنی ساس کو مارنا نہیں چاہتی. یہ سوچ کر پھر اٹھ کر جو ہے عامل حضرت کے پاس دوڑتی ہوئی گئی. بولی جا کو حضرت، جو دوا تمہیں دیے میں روزانہ میری ساس کو پلاتی رہی، لیکن حضرت میں آج میرے دل میں احساس ہوا اب میری اور میری ساس کی زندگی ایسی محبت بھری والی ہو گئی ہے، میں اپنے ساس کو مارنا نہیں چاہتی، لہذا کچھ دوا ایسی دیو کہ میری ساس بچ جائے. تو حکیم صاحب بولے بیٹی میں پاگل نہیں تھا کہ تیری ساس کو مارنے والی دوائی دیتا. تیری ساس کو جو روزانہ جو پاؤڈر تو پلا رہی تھی وہ طاقت کا پاؤڈر تھا، وہ جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا طاقت کا پاؤڈر تھا. ہیلتھ تیری ساس کی اور اچھی ہو رہی تھی، کوئی موت کی دوا نہیں، صحت کی دوا دیا. لیکن اصل جو علاج میں تجھے دیا وہ یہ تھا کہ تو اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار سکیں، کبھی اس کا سر دبائے، کبھی پیر دبائے، اس کی خدمت کرے. اس سے تمہارے دلوں کے دونوں کی دل کا میل دور ہوا، آپس میں محبت بڑھی. تو اصل جو چیز تھی وہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے پر محبتیں بڑھی. آج یہ چیزیں چھوڑ ڈال کو عاملوں کے چکر میں پڑ گئے. بیٹا بہو کے پاس چلے گا، زیادہ بہو کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ماں کو شک، بہو کیا کہ بیٹے کو کرا دلے کو. بیٹا ماں کے ساتھ جڑ گا تو بیوی کو شک، اماں کیا کرا کو بیٹے کو ان کی طرف پھرا لیں گے کو. یہ آج کل جو تعویذ ڈنڈوں کا جو ہمارے سماج میں جو رواج بنا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائیں. یاد رکھنا میرے دوستوں، ان عاملوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا، اس سے تمہارا ایمان اور تمہاری زندگی دونوں خراب ہو جائے گی، دونوں خراب ہو جائے گی. ہاں، عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا. یہ آپایاں جو آج کل شروع کری نہیں، حاضری آتی اس کہتے حاضری. بولے فلاں امام، فلاں حضرت، فلاں حضرت، توبہ کرو توبہ. میں کہتا ہوں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو. آپ لوگ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، عورتوں کو حاضری آتی ہے، نعوذ باللہ کہاں سے لے کر آ گئے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ فلاں حضرت آ گئے، فلاں اللہ والے. ارے میں شروع میں آپ لوگوں کو بتایا، جو اللہ والے کبھی زندگی میں غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگے، وہ اللہ والے یہ آپا کے آنگ میں آ جا نہیں سکتے، نعوذ باللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس کو جناتوں کے ذریعے سے بنا رہے تھے. جنات بیت المقدس کو بنا رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، جناتوں کو نہیں معلوم. نبی کا انتقال ہو گیا، وہ لکڑی آسا کو ٹیک لے کر کھڑے ہیں، ایسی روح نکل گئی، اور جناتا مسجد اقصی کو بنانے میں کھڑے ہیں، لیکن جناتوں کو نہیں معلوم کہ نبی کا انتقال ہو گیا. آج آپا کو معلوم ہو جا رہا سو بھائی کے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، فلاں گھر میں کیا مصیبت آ رہی ہے، فلاں کے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، کو خود کے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے وہ نہیں معلوم ہو رہا ہے. دیکھو یاد رکھو، جناتاں 2 آدمیوں کو کبھی پریشان نہیں کرتے، یہ یاد رکھ لو. جناتاں 2 آدمیوں کو کبھی پریشان نہیں کرتے. ایک وہ جو ان جناتوں کو خوابوں میں کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو ان کے جیسے گندے کام کرنا شروع کرتا ہے. دونوں بولتی ہمیں کرنا سو کام انوچ کر لینا، ان کو کہیں کو پریشان کرنا سو چھوڑو بھی چلو. میرے بھائیوں، اپنی گھر کی عورتوں کو بچاؤ ان عاملوں کے چکر سے، یہ حاضریاں آنے والے آپایاں سے. اپنے گھر والوں کو اللہ کے لیے بچاؤ، اللہ کے لیے بچاؤ. ان کی زندگی سے ایمان خراب ہو جائے گا. یاد رکھو، ان کا پاؤں سند ہوگا تو بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں کوئی، تب فوراً عامل کے پاس جاتے کہ وہ فلاں ایک گروپ بنا لیتی، فلاں کی تمہیں ہمیں 4-5 عورتیں مل کو گروپ کیا کہتے، سب کے اوپر حاضریاں آتے سو. ان کو پاؤں سند ہوگا تبھی، سر وزن ہوگا تبھی فلاں کو بلا لیتی. دیکھو جو کیا کی اب فلاں جگہ تمہیں ایسا گئے، ایسا کیا کہ انگل ڈالے، تمہارا پاؤں ایسا ہوگا، تمہارا سر ایسا ہوگا. یہ چکر، یہ باتیں شروع ہوئے. اس کے لیے میرے بھائی، ہم اپنی گھر کی عورتوں کو بچائیں، اپنی گھر کی بچیوں کو بچائیں.
ان عاملوں کے چکر سے، ان حاضری آنے والے آپایاں سے اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ وہ بچائیں گے اپنے گھر والوں کو، ہاں ان چکروں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اللہ ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے بچائے، ایسی مصیبتوں سے، ان کے چکروں میں پڑنے سے اللہ بچائے۔ میرے آنکھیں ترستی ہیں یا رب،